سارا دن وہ سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ صبح روزہ رکھ کر فجر کی نماز ادا کر کے گھر سے نکل آتا اور جو بھی دکان یا ٹھیکیدار کہیں کام کرتا نظر آتا وہ اس کی منتیں سماجتیں کر کے اس سے کام مانگنے لگتا، مگر کوئی بھی اسے کام پر نہیں رکھ رہا تھا۔ مسلسل بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کا وجود کمزور ہو چکا تھا۔ مالکان کا کہنا تھا کہ تم میں تو ہمت ہی نہیں ہے، اگر کام کے دوران کہیں مرا گئے تو ہم پر کیس بن جائے گا کہ کام کی زیادتی سے ایک مزدور کو مار دیا۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر بھگا دیتے کہ کرونا ہے، ہم نے کوئی باہر کا بندہ اب کام پر نہیں رکھنا۔ رفیق یہ سب سنتا سارا دن لوگوں کی جھڑکیں کھاتا رہتا تھا۔ آج تو اس کا دل بری طرح نا امید ہوا تھا۔ آئے روز اس کو کئی خبریں سننے کو ملتی تھیں کہ باپ نے مہنگائی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی اور اپنے بچوں کو بھی مار ڈالا۔ ایسے کئی واقعات سن کر اس کا دل بھی ایک پل کو بھٹکا تھا۔ وہ اچھا باپ ثابت نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے بچے پل پل خواہشات کے لیے ترس رہے تھے، مگر وہ روزانہ انہیں لارے لگا دیتا، کبھی کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتا تو کبھی جھڑک کر کہہ دیتا کہ جب تنخواہ ملے گی تو لا دوں گا۔ شام کا وقت تھا، آس پاس لوگوں کا رش تھا، سبھی لوگ خوش تھے۔ چھوٹے بچے بچیاں اپنے باپ بھائی کے ساتھ اپنی پسندیدہ افطاری کے لیے چیزیں لے کر گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ کاش کوئی رفیق کے دل میں بھی جھانک کر دیکھ لیتا، اس کے بھی تو گھر بچے بھوکے پیاسے بیٹھے تھے۔ اس کے بچوں کی بھی ایسی ہی خواہشات اور امیدیں تھیں اپنے باپ سے، جنہیں وہ پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ رفیق ایک پل کو یہ سوچ کر ہنس دیا کہ وہ تو اپنے بچوں کو روٹی کے ساتھ سالن پکا کر دینے کی توفیق نہیں رکھتا، یہ قسم قسم کے کھانے کہاں سے انہیں خرید کر دے گا۔ شام ہونے کو تھی، اس نے سڑک کنارے نظر دوڑائی تو کچی سڑک سے کچھ دوری پر ایک کنواں موجود تھا۔ اس کا دل اس پل دوہری آزمائش سے گزرنے لگا۔ اس کے قدم بے ساختہ اس کنویں کی جانب اٹھنے لگے۔ اسے ماضی سے لے کر اب تک بہت سے خیالات کسی فلم کی طرح دماغ میں چلتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ اس کے دل پر منفی سوچ غالب آ رہی تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ آج تو بس اس کی میت ہی گھٹ جائے گی۔ یہی ہر پریشانی کا حل ہے۔ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، مگر رفیق کے لیے تو دنیا دوزخ بن چکی تھی۔ وہ مزید اس دوزخ سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ کنویں سے کچھ ہی دوری پر تھا جب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منظر دھندلا سا گیا۔ جب منظر دھندلایا تو اسے چند ہفتے پہلے کا ایک منظر یاد آیا، جب وہ یوں ہی اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ آنکھوں میں آئے آنسو منظر کو دھندلا کر رہے تھے۔ رفیق نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں اور پھر سامنے بچوں کی جانب ایک نظر دوڑائی، جو معصوم ایک دوسرے کے کندھوں پر سر رکھے خاموش بیٹھے سسک رہے تھے۔ رفیق کو ان پر اس پل ترس آیا تھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ وہ اٹھا اور بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ان بچوں کے قریب آیا۔ باپ کو دیکھ کر ان تینوں بچوں کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے اور وہ باپ سے لپٹ کر دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگے۔ رفیق نے بھی انہیں چپ نہ کروایا۔ آخر آج ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، جسے وہ کچھ ہی دیر پہلے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر آ رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی بیٹی 13 سال کی تھی اور پھر اس سے چھوٹے 2 بیٹے 11 اور 9 سال کے تھے۔ ان بچوں کی تو آج دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ جب وہ اسکول سے گھر واپس آئے تو آگے ان کی ماں کمرے کے بیچوں بیچ منہ کے بل گری ہوئی تھی۔ تینوں بچوں کی چیخیں اس پل بلند ہوئی تھیں۔ محلے کی عورتیں بچوں کی چیخیں پکار سن کر دوڑی دوڑی ان کے گھر میں داخل ہوئیں اور سامنے جب رفیق کی بیوی کا چہرہ خون میں لت پت دیکھا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ بچے تو ماں کی یہ حالت دیکھ کر ہی غش کھا کر گر چکے تھے۔ قریبی ہسپتال میں فوراً رفیق کی بیوی کو لے کر جایا گیا، مگر وہ بیچاری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ رفیق بیچارہ ان سب سے انجان وہاں فیکٹری میں مالک کے ہاتھ پیر جوڑ رہا تھا۔ فیکٹری کا مالک کام ٹھپ ہونے کی وجہ سے کئی ملازمین کو نوکری سے نکال رہا تھا۔ دوسرا کورونا کی وبا نے ویسے ہی کام میں منافع کی بجائے نقصان دینا شروع کر دیا تھا، اس لیے اب فیکٹری کا مالک ملازمین کو نکال رہا تھا۔ وہ مجبوراً وہاں الگ بیٹھ کر رو رہا تھا۔ آخر کو 3 بچوں اور بیوی کے اخراجات پورے کرنے تھے، مگر اسے کیا معلوم کہ اس کے سر پر تو الگ ہی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ رفیق کی بڑی بیٹی کو جب یہ خبر ملی کہ ماں اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے بولی کہ میں نے کہا تھا اماں کو چلی جا ڈاکٹر کے پاس،
علاج کروا لے، چاہے میرے کانوں کی بالیاں ہی بیچ کر اپنی دوا لے آ، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ کئی ماہ سے اس کے منہ سے روزانہ خون آتا اور وہ چکرا کر گر جایا کرتی۔ اس نے تو ابا کو بتانے سے بھی منع کر رکھا تھا، کہتی تھی ابا پہلے ہی پریشان رہتا ہے، اب جو کمائے گا وہ مجھ پر لگا دے گا تو تم لوگوں کو کیا کھلائے گا۔ رفیق کی بیٹی روتے ہوئے یہ انکشاف کر گئی تھی۔ اسے ماں کی دی ہوئی قسموں نے روک دیا تھا، ورنہ وہ کب کا ابو کو بتا دیتی۔ تینوں بچے ماں کی چارپائی کے پاس بیٹھے اسے بلا رہے تھے۔ ان کے باپ کی تو خبر ہی نہ تھی، گھر میں موبائل ہوتا تو وہ اسے اطلاع دے دیتے۔ وہیں دوسری جانب رفیق پریشان حال اپنے محلے میں داخل ہوا تو محلے کے بچے نے رفیق کو دیکھ کر اس کے سر پر ہی آسمان توڑا تھا کہ چچا، آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے، جلدی گھر جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ رفیق آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں اس بچے کو جھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید بچہ شرارت کر رہا ہے، مگر جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز کے پاس پہنچا تو وہاں سے آتی بچوں کی رونے کی آواز اور عورتوں کا رش دیکھ کر ایک پل کو وہ ہر شے بھول گیا۔ سکتے کی کیفیت میں چلتا ہوا میت کے قریب آیا تو سامنے اپنی شریک حیات کو جس حالت میں دیکھا، ایک پل کو رفیق تو سانس لینا ہی بھول چکا تھا۔ دوہری قیامت اس پل اس پر گزر رہی تھی۔ تبھی مجمع سے کسی نے سرگوشی کی کہ جیسے اچانک موت رفیق کی بیوی کی ہوئی ہے، ایسے تو کورونا کے مریض مرتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، یہ سننا تھا اور عورتوں سے بھرا ہوا صحن ایک پل میں خالی ہو گیا۔ سب یوں دوڑیں جیسے انہیں یہ بیماری پکڑ لے گی۔ رفیق اور اس کے تینوں بچے صدمے سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ خدا ترس لوگوں نے رفیق کی بیوی کا جنازہ اٹھانے میں مدد کی اور رفیق اسے قبرستان میں دفنا کر اب واپس لوٹا تھا۔ بچے باپ کو دیکھ کر ساری روداد سنا رہے تھے۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ رفیق کا کام تو ویسے بھی چھوٹ چکا تھا، اس کی نوکری جا چکی تھی، وہیں اب پورے گھر کی ذمہ داری بھی اسی پر آ چکی تھی۔ دونوں بچے اور بیٹی تو اس کی شروع سے ہی لاڈلی تھے، کبھی کوئی سختی اس نے انہیں نہیں دیکھنے دی تھی۔ بیٹی پر تو وہ جان چھڑکتا تھا۔ تھوڑی بہت جمع پونجی بھی جب ختم ہونے لگی تو رفیق کو آگے کی فکر ستانے لگی۔ وہ سارا دن سڑکوں پر کام کے سلسلے میں بھٹکتا رہتا، مگر کورونا کی وجہ سے کوئی بھی مالک یا دکاندار نئے آدمی کو کام پر نہیں رکھ رہا تھا۔ سارا دن دھوپ میں خجل ہوتا رہا۔ وہ روزے کی حالت میں تھا، گرمی کی شدت بھی آج بھرپور تھی۔ وہ تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ آج گھر میں اس کے بچوں کا بھی روزہ ہے۔ آخر کار کو وہ تھکا ہارا اپنے گھر واپس لوٹا تو بچے بھوک سے بے تاب تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو بچوں نے بے ساختہ اس سے ایک ہی سوال کیا کہ ابو، کیا آپ افطاری کا سامان لے کر آئے ہیں؟ سارا دن کام ڈھونڈنے کے چکر میں رفیق اس قدر مصروف ہو چکا تھا کہ اسے تو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ آج اس کے بچوں کا روزہ ہے۔ وہ شرمندہ سا بچوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی جیب میں تو 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا، بھلا افطاری کا سامان کہاں سے لے کر آتا؟ اس نے اپنی جیبوں کو ٹٹولا مگر کچھ نہ ملا۔ اس نے ایک سانس خارج کی اور بچوں کو بولا، آج فیکٹری میں کام بہت تھا، اس لیے میں تھک گیا ہوں، ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا ہے، اس لیے جلدی سے گھر آ گیا، سامان لانے کی یاد نہیں رہی۔ اس پل اسے یہی بہانہ سوجا تھا۔ اس کی بیماری کا سنتے ہی بچے فوراً بے چین ہو گئے اور ابو کی طبیعت کی فکر کرنے لگے۔ اس روز بچوں نے روٹی کھا کر ہی افطار کر لی، مگر کل کے لیے آٹا بھی کم پڑ رہا تھا۔ رفیق کی بیٹی نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد وہ اب گھر کے کام سنبھالا کرتی تھی۔ ایک روز چھوٹے بھائیوں کو اسکول بھیج کر گھر کا سارا کام نپٹا کر اسے تایا کے گھر کا خیال ستایا۔ گھر میں تو وہ ویسے بھی اکیلی تھی، اس لیے ان کے ہاں چلی آئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو تائی اپنے تخت پر بیٹھی کئی قسم کے پھل سامنے رکھے ہوئے انہیں کاٹ رہی تھی۔ رفیق کی بیٹی کو پھل کھائے بھی نہ جانے کتنا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے تازہ خوشبودار پھل دیکھے تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ للچائی نظروں سے تائی کے پاس پڑے پھلوں کو گھورنے لگی، جسے تائی نے فوراً نوٹ کر لیا۔ اس نے جھٹ سے پھلوں پر ایک کپڑا ڈالا اور کھا جانے والی نظروں سے رفیق کی بیٹی کو دیکھا اور بولی، تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ بھوکھی لڑکی، یوں دیکھ رہی ہے جیسے صدیوں سے بھوکھی ہو، چل جا یہاں سے کہیں، کھانے کو نظر ہی نہ لگا دے، غریب بن جائی۔ تائی کے الفاظ سن کر رفیق کی بیٹی حیرت سے تائی کو دیکھنے لگی۔ اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ گھر میں تو تایا بھی موجود نہیں تھے، ورنہ ان کی موجودگی میں تائی اس سے کبھی بھی یوں بات نہ کرتی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ تائی کے گھر سے باہر نکل آئی۔ شام کو ابو گھر آئے تو اس نے پھر وہی سوال کیا کہ ابو، تایا تو روز اپنے بچوں کی خاطر پھل لاتے ہیں،
چٹپٹی چیزیں لاتے ہیں، آپ ہمارے لیے کیوں نہیں لے کر آتے؟ ہمارا بھی دل کرتا ہے ایسی چیزیں کھانے کا جو تایا کے بیٹے بیٹیاں کھاتے ہیں۔ رفیق یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ آخر اپنے معصوم بچوں کو کیا سمجھاتا کہ اس کے پاس تو نوکری بھی نہیں، جبکہ اس کا بھائی تو اعلیٰ عہدے پر نوکری کرتا ہے۔ آج پھر رفیق نے بچوں کو لارا لگاتے ہوئے کہا کہ میں کل تم لوگوں کے لیے وہ سب لے کر آؤں گا جو تایا اپنے بچوں کو لا کر دیتا ہے۔ افطاری کا وقت ہوا تو دسترخوان پر صرف 2 روٹیاں اور سادہ پانی ہی موجود تھا۔ رفیق نے حیرت سے بیٹی سے کہا کہ یہ کیا، صرف 2 روٹیاں کیوں؟ باقی کا کھانا کہاں ہے؟ رفیق کی بات سن کر اس کی بیٹی نے سنجیدگی سے کہا کہ جو آٹا تھا اس کی یہی روٹی بنی ہے، مزید اب گھر میں کچھ بھی نہیں بچا۔ بیٹی کی بات سن کر رفیق کا ہاتھ بڑھتی روٹی کی جانب سے رک گیا۔ اب اس روٹی سے وہ پیٹ بھرتا یا اس کے بچے؟ اسے اس پل اپنی بیوی کی شدت سے یاد آئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ان کی زندگی تو گویا پریشانیوں سے گھر چکی تھی۔ ایک تو اسے نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، جو چند پیسے موجود تھے وہ بھی ختم ہوتے چلے جا رہے تھے، اب وہ کرتا بھی تو کیا؟ افطار کا وقت ہوا تو اس نے ان روٹیوں سے چند نوالے توڑ کر کھائے اور پھر پانی سے پیٹ بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بچوں کو کہنے لگا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میری بھوک یہی تھی، تم لوگ سیر ہو کر کھانا کھا لو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا گھر سے باہر آ گیا۔ بھوک تو اسے شدت سے لگی تھی۔ گرمی اور دھوپ میں وہ کئی کلومیٹر پیدل چل کر ہر دکان اور فیکٹری کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا، مگر کہیں سے بھی اسے کوئی اچھا رد عمل نہیں مل رہا تھا۔ گھر سے باہر نکل کر اس کا حلق میں گویا کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ رونا چاہتا تھا، اس قدر بے بس اور مجبور ہو چکا تھا کہ بس ایک بار رو کر اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتا تھا۔ وہاں سے وہ سیدھا مسجد میں گیا اور نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں بچی تھی، اوپر سے کرونا جیسی وبا نے انسان پر انسان کا اعتبار ختم کر دیا تھا۔ وہیں اس کی جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی۔ رمضان تھا اور بچے آئے روز اس سے فرمائشیں کرتے پھر رہے تھے۔ آگے تو پھر عید بھی آنے والی تھی۔ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو نہ جانے کیا نوبت اس پر اور اس کے بچوں پر آ سکتی تھی۔ وہ رو رو کر خدا کی حضور اپنے ان گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا جس کی وجہ سے اسے اس آزمائش سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ رو رو کر جب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو وہ اٹھا اور گھر کی جانب واپس جانے لگا۔ تبھی اس کی نظر مسجد کے صحن میں ایک کونے پر پڑے 2 ٹرے پر پڑی جن میں روزے داروں کے بچے ہوئے کچھ پھل اور پکوڑے رکھے تھے۔ وہ فوراً اس ٹرے کے قریب پہنچا۔ اس نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھایا مگر تبھی اسے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ فوراً مسجد میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے مولوی صاحب کے پاس گیا اور دھیمے لہجے میں سوال کیا کہ کیا وہ پھلوں والی ٹرے گھر لے جا سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بولے کہ ہاں لے جاؤ، مگر ٹرے یاد سے واپس کر دینا۔ رفیق کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس نے فوراً ٹرے اٹھائی اور گھر کی جانب دوڑا دوڑا آیا۔ بچوں نے باپ کے ہاتھ میں پھلوں سے بھری ٹرے دیکھی تو خوش ہو گئے اور سیر ہو کر کھانے لگے۔ رفیق نے اس پل خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اس دن تو ان کو خدا نے کسی نہ کسی طرح سیر کر دیا تھا، مگر کیا کل پھر اس پر یہ عنایت ہو سکتی تھی؟ رفیق نے کل کا سارا دن ایک بار پھر کام ڈھونڈنے میں گزار دیا اور پھر جیسے ہی افطار کا وقت ہوا وہ فوراً مسجد میں چلا آیا۔ آج اس کا ارادہ تھا کہ ایک بار پھر کچھ کھانے کو مل جائے، مگر آج مسجد میں رش اس قدر تھا کہ کھانے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ ایک بار پھر وہ بچوں کی سوالات اور بھوکی آہوں کا نشانہ بنا تھا۔ بس اسی پل اس کا دل جینے سے اچاٹ ہوا اور اگلے روز جب لوگوں کے پیروں میں گر کر بھی اسے نوکری نہ ملی تو وہ خود کو اس کنویں کی جانب لے جانے لگا۔ وہ کنویں کے کنارے پر کھڑا تھا، اگر وہ ایک قدم مزید بڑھتا تو گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس خارج کی، تبھی بے ساختہ اسے اپنی بیوی یاد آئی جو نہ جانے کس بیماری میں مرتی مر گئی تھی، مگر اس کی خاطر علاج نہ کروایا کہ اس کے بچوں کو پھر کھانے میں کمی پیشی آ جائے گی۔ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی مگر اپنے بچوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رفیق نے اسی پل اپنے قدم کنویں سے پیچھے ہٹائے۔ آخر اس میں ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ پہلے ماں مر گئی اور اب اگر وہ بھی چلا جاتا تو ان کا سہارا کون بنتا؟ رفیق کو اپنی سوچ پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ وہیں بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگا۔ وہ رو ہی رہا تھا کہ ایک بڑی سی گاڑی میں ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بڑا ہی خدا ترس انسان تھا۔ فوراً گاڑی سے اترا اور رفیق کے پاس چلا آیا۔
رفیق کے دل میں جو کچھ تھا وہ کھلی کتاب کی طرح سب کچھ اسے بتانے لگا۔ اس شخص نے رفیق کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے جوتا بنانے کے کارخانے میں لے آیا۔ اس نے رفیق سے کہا کہ تم یہاں 3 گھنٹے کام کرو، میں تمہیں 5,000 روپے دوں گا، جا کر بچوں کو کھانا کھلانا۔ رفیق کی خوشی کی تو انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ اس شخص کے قدموں میں گر کر رونے لگا اور ڈھیروں دعائیں دینے لگا۔ وہاں اسے پلاسٹک پگھلا کر جوتے کے سانچے میں شکل دینے کا کام دیا گیا۔ وہ جی جان سے محنت کرتے ہوئے باقی ملازموں سے سیکھتے ہوئے کام کرتا رہا۔ اس میں وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ رات کے 8 بج چکے ہیں، اس کے بچوں نے تو افطار بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوسری جانب بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، اندھیرا پھیلنے کو تھا اور وہ باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آج تو گھر میں سوائے سادہ پانی کے کچھ موجود بھی نہیں تھا۔ رفیق کے دونوں بیٹے بار بار حسرت سے بہن کو دیکھتے اور بہن بے بسی سے دروازے کو، جہاں سے اس کا باپ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جب بھوک سے جگر کٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تو اس نے چھوٹے بھائیوں کو اپنے ساتھ لگایا اور تایا کے ہاں جانے لگی۔ تایا اس وقت گھر ہوں گے، اس لیے ضرور انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ یہی سوچ کر وہ اندھیرے میں گرتے پڑتے بھوک سے نڈھال تایا کے گھر تک پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، 1 بار 2 بار، لگاتار کھٹکھٹانے کی وجہ سے اندر سے تائی کی غصے سے آواز آئی، آتی ہوں صبر کرو، کیا اب دروازہ توڑ کر ہی سکون ملے گا؟ تائی کی آواز گرجدار تھی۔ وہ بچے سہم سے گئے۔ جو ہی تائی نے دروازہ کھولا تو سامنے رفیق کے 3 بچے کھڑے تھے۔ اس کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ کیا تکلیف تھی جو آدھی رات کو یوں ہی ڈھول سمجھ کر میرے گھر کا دروازہ پیٹ رہے ہو تم لوگ؟ تائی کا وہی بدتمیز لہجہ سن کر بچے سہم گئے۔ تبھی رفیق کی بڑی بیٹی اپنا خشک حلق تر کرتے ہوئے بولی کہ ابو ابھی تک گھر نہیں آئے، نہ ہی گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے، ہم نے تو افطاری بھی نہیں کی، کچھ کھانے کو دے دیں۔ ان کی بات سن کر تائی کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے دھیمے لہجے میں رفیق کی بیٹی کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، اے بھیک مانگنی، چل نکل یہاں سے، خبردار جو دوبارہ یہاں اپنی منحوس شکل لے کر آئی۔ میرے گھر کا کھانا اتنا فالتو نہیں جو تم لوگوں کے آگے ڈال دوں، چلو نکلو۔ تائی اسے جھٹک کر دھکا دیتے ہوئے بولی تو رفیق کے بچے رونے لگے۔ تبھی اندر سے تایا کی آواز آئی کہ کون ہے دروازے پر، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تائی اس پل ہڑبڑا گئیں، آخر کو شوہر سے ڈرتی تھی۔ فوراً بچوں کو اندر داخل کر کے بولی، آپ کے بھتیجے آئے ہیں۔ تایا انہیں دیکھ کر خوش ہو گیا اور فوراً بیوی سے کہا کہ انہیں افطار کرواؤ۔ بچے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ تراویح کی نماز کا وقت تھا تو تایا بچوں کو بٹھا کر گھر سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی تائی شعلہ اگلتی نظروں سے ان بچوں کو دیکھنے لگی اور فوراً کھانا ان کے منہ کے آگے سے چھین لیا اور پھر دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہوئے کہا کہ خبردار جو تایا کو شکایت لگائی۔ بچے روتے بے بسی کے مارے یوں ہی گلیوں میں چلنے لگے۔ باپ کا نام و نشان نہیں تھا اور تائی نے بھی ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ رات کے 11 بجے رفیق کو چھٹی ملی۔ اس شخص نے رفیق کو 5,000 روپے تھمائے تھے۔ رفیق خوشی سے خدا کا شکر ادا کرتا فوراً کارخانے سے نکلا اور مارکیٹ چلا آیا۔ ان پیسوں سے چند قسموں کے پھل اور سموسے کچوریاں پیک کروائیں۔ آج تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ بھاگ بھاگ کر گھر آ رہا تھا، مگر جب گھر پہنچا تو اس کا وجود سکتے میں آ گیا۔ گھر پورا خالی تھا، بچوں کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ بکھلا کر ہر طرف انہیں ڈھونڈنے لگا۔ پھر بھائی کے گھر بھی گیا، جہاں بھابھی نے منہ ٹوک لہجے میں بتایا کہ میں نے کچھ دیر پہلے ہی دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ رفیق روتا ہوا گلیوں میں پھرنے لگا۔ کہاں جا سکتے تھے اس کے بچے؟ تبھی اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا اور وہ قبرستان کی جانب دوڑنے لگا۔ جب بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس تاریک رات میں اس کے بچے ماں کی قبر کو ماں سمجھ کر سینے سے لگائے لیٹے تھے۔ اس کا دل اس پل پھٹا تھا۔ اس نے فوراً انہیں اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ جیسے تیسے وہ انہیں گھر لایا اور پھر پھل اور باقی کھانے ان کے سامنے کیے۔ بچوں کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ رات کے 12 بجے بچے سیر ہو کر افطار کر رہے تھے۔ رفیق خوشی سے رو بھی رہا تھا اور بچوں کو کھلا بھی رہا تھا۔ اس کی آزمائش پوری ہو چکی تھی، اب تو صبر کا پھل ملنا تھا۔ وہ خوش تھا۔ کئی روز بعد تائی کو کورونا ہو گیا۔ بیچاری عید سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ کوئی میت کے قریب نہ آیا، یہاں تک کہ تایا نے بھی باہر کے لوگوں کو پیسے دے کر جنازہ اٹھوایا تھا۔